من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله عز وجل في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے چھوٹے عزیز بچوں، اللہ رب العزت کا ہم اپنی زندگی میں جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے کہ اس خالق حقیقی نے ہمیں پیدا کیا اور بہت سارے انعامات و اکرامات سے نوازا، بہت ساری نعمتوں سے ہمیں بہرور کیا۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نشاور ہوں اللہ رب العزت کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی سیرت طیبہ، جن کی حیات مبارکہ، جن کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ دوستو عزیزو، اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مقدس سے ایک بہت مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن الرحیم اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں سامنے آئیں گی۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو اسلام کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شاہراہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ اور یہ جان لیجئے کہ ہماری اور آپ کی زندگی بڑی مختصر زندگی ہے، بہت مختصر، بہت زیادہ دنوں تک ہم اور آپ اس دنیا کے اندر نہیں رہنے والے۔ ایک دن ہمیں یہ زندگی، کون سی زندگی؟ ٹیمپروری زندگی، عارضی زندگی، چند دنوں کی زندگی، یہ زندگی چھوڑ دینی ہے۔ اور اس زندگی کے لیے ہماری پیشی ہوگی جو زندگی کبھی فانی نہیں ہوگی۔ ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین کیجئے کہ یہ دنیا جس میں ہماری اور آپ کی زندگی کٹ رہی ہے، گزر رہی ہے، یہاں کی زندگی عارضی ہے، ٹیمپروری ہے، غیر مستقل ہے۔ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، جہاں کی زندگی میں کوئی فنا نہیں ہے، وہاں کی زندگی میں بقا ہی بقا ہے۔ تو یہ تصور میں رہے۔ اور
تصور میں لاتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ آج ہماری زندگی بڑی غفلت کی زندگی گزر رہی ہے۔ برا نہ مانے، کہنے دیا جائے، آخر حق بات کب کہی جائے گی؟ مرنے کے بعد انسان قبر سے زندہ ہو کے آپ کو سمجھانے کے لیے نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے مسلمان بن کر زندگی مت گزارو، سب کچھ اسی دنیا کو مت سمجھ بیٹھو اور اسی دنیا کے لیے فدا مت ہو جاؤ، اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ مت کر لو، آخرت کو چھوڑ نہ دو، آخرت کو ضائع نہ کر دو، برباد نہ کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے دائرے میں، اسلام کے اندر کامل طور پر، مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے مسلمان بن کر زندگی مت گزارو، نام نہاد کا مسلمان بن کر زندگی مت گزارو۔ اصلی مسلمان، سچا مسلمان، حقیقی مسلمان بن کر زندگی گزارنی ہوگی، اسلام کے حقیقی شیدائی بن کر زندگی گزارنی ہوگی۔ دکھلاوا سے کام نہیں چلے گا، ریا نمود سے کام نہیں چلنے والا۔ اپنے آپ کو بظاہر تو مسلمان کہیں گے لیکن اسلام جیسا کام نہیں کریں گے، اور لوگوں ایسے اسلام سے کوئی فائدہ نہیں، ایسی مسلمانی سے تمہیں آخرت کے دن کامیابی نہیں ملنے والی۔ سن لو، آج بہت دوڑ رہے ہو دنیا کے پیچھے، خوبصورت مکان بنا لیں، اچھی بلڈنگ تعمیر کر لیں، اچھا کمرہ تیار کر لیں، اچھی رہائش گاہ بن جائے، اچھے سے کھانے پینے میں منہمک رہیں، اچھا کھانا گھر میں پکے، جی معقولات و مشروبات کو ٹھیک کرنے میں لگے، دنیا کی جائیداد کو سنوارنے میں لگے کہ دنیا کی جائیداد کس طرح بنا لیں، سجا لیں، سنوار لیں۔ آخرت کی فکر نہیں ہے، اپنے اسلام کی فکر نہیں ہے، اسلام ہمارا لوٹا جا رہا ہے، ایمان میں ڈاکہ زنی ہو رہی ہے۔ آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے ہیں نا، لیکن مغربیت کی روش پہ ہم قائم ہیں۔ ہماری اولاد کس طرف جا رہی ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ آج مسلمانوں کی روش کو دیکھو، ان کی طرز زندگی کو دیکھو، ان کی معاشرتی زندگی پر نظر ڈالو، سمجھ میں آئے گا کہ اسلامی طرز زندگی سے یہ بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جی بہت دور، کوسوں دور۔ آج ابھی ایک دن قبل کی بات ہے، ایک واٹس ایپ گروپ چلتا ہے، ہمدردان محمدیہ کے نام سے اس گروپ کو کریٹ کیا گیا ہے۔ اس گروپ کو جوڑا گیا تھا، اس لیے جوڑا گیا تھا تاکہ جامعہ محمدیہ ڈابھا کین کے لیے لوگ اپنا تعاون پیش کریں، لیکن لوگوں ایک ہفتے اس گروپ کو بنائے ہوئے ہو گئے، لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں، دھیان نہیں دیتے ہیں، اور اناپ شناپ میسیج کرتے ہیں، اناپ شناپ تصویروں کو بھیجتے ہیں۔ افسوس ہے مسلمانوں، تمہاری زندگی پر کفے افسوس ہے، کفے افسوس ہے۔ ابھی کل ہی کی بات، کل ایک پوسٹ آیا اسی گروپ کے اندر، وہ پوسٹ قوالی کے تعلق سے، قوالی کے پرچار کے تعلق سے تھا۔ حالانکہ میری پہلی نظر جب اس پوسٹ پر پڑی، میں نے اس پوسٹ کو گروپ سے ڈیلیٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا۔
اسلام کی فکر نہیں ہے، اسلام کی ترویج کی فکر نہیں ہے، اسلام کے غلبے کے لیے ہمارے اندر کوئی حرکت نہیں، اسلام کے پرچم کو عام کرنے کے لیے ہم فکر مند نہیں ہیں مسلمانوں۔ صرف اپنی زندگی پر نظر ہے، صرف اپنے گھروں اور مکانات پر نظر ہے، صرف اپنی زمین اور جائیداد پر نظر ہے، معقولات و مشروبات کو ٹھیک کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا کھانا پینا صحیح ہو جائے، اچھے سے کھائیں، اچھے سے پئیں، یہ چیزیں اسلام کی فکر نہیں ہے۔ اگر کوئی مدرسہ چلا رہا ہے، اگر کہیں دینی ادارے قائم ہیں، اگر کہیں دینی قلعے قائم ہیں، تو اس طرف اپنی توجہات کو مرکوز نہیں کریں گے اور الٹا شکوک و شبہات میں پڑیں گے کہ ممکن ہے کہ ان کی روٹی روزی کا مسئلہ ہوگا، کھانے پینے کا مسئلہ ہوگا، ممکن ہے کہ اسی ادارے سے منسلک ہو کر اپنا گھر چلا رہا ہوگا۔ یہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں مگر بہت کم لوگ، اکثریت دور دور رہتی ہے، بچتی ہے۔ اگر کسی مولوی کو اپنے قریب آتے دیکھ لیا، فوراً ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ جو ہی قریب آئے گا رسید نکالے گا اور رسید کاٹنے کے لیے ہمیں کہے گا۔ اسی لیے بہتر یہی ہوگا کہ چلو اب کسی بہانے سے یہاں سے اٹھ کر کسی اور جگہ چلے جائیں۔ یہ حالات ہیں، یہ نظریات ہیں۔ بہتوں کو مولویوں سے ڈر لگتا ہے، رسید والوں سے ڈر لگتا ہے، مدارس کے منتظمین سے خوف محسوس کرتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، چونکہ جب سے علاقے میں رہنا ہوتا ہے ہم نے بہت غور کیا، علاقائی افراد پر بہت نظریں دوڑائی ہیں اور محسوس کیا ہے اس چیز کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستے کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان تمہیں دین کے راستے سے ہٹانا چاہے گا، اسلام کے راستے سے تمہیں دور کرنا چاہے گا، بھلائی اور خیر کے راستے سے تمہیں ہٹانا چاہے گا، برائی کے دلدل میں تمہیں وہ پھنسانے کے لیے پریشان رہتا ہے۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، دشمن۔ ان کی خواہش ہے کہ تم ایسے افعال کو انجام دو، ایسے کاموں کو انجام دو جس کی وجہ سے تم جہنم رسید ہو جاؤ، جہنم چلے جاؤ، جنت سے دور ہو جاؤ۔ میرے بھائی، آج اسلام کی فکر کرنی ہے، دینی اداروں کی فکر کرنی ہے، دینی حمیت کو بیدار کرنا ہے، دینی جذبے سے سرشار ہو کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یاد رکھیے، اسے نوٹ کیجئے، یہ کنبے قبیلے اور کے جھگڑے اور خاندانی جھگڑے اور زمین جائیداد کے جھگڑے اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اپنے اندر دینی بیداری لاؤ، دینی حمیت پیدا کرو اور اسلام کا خوگر بنو، اسلام کے پیروکار بنو، اسلام کے متبع بنو، شاہ راہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کرو۔ اور یاد رکھنا، آدھا ادھورا اسلام سے کام چلنے والا نہیں۔ اسلام کے بعض احکامات پر عمل کر لو گے اور بعض احکامات کو چھوڑ دو گے۔ یہ طریقہ، یہ وتیرہ کن کا تھا؟ یہودوں کا، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے نا، اور اس کی طرف اشارہ بھی کیا اللہ۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض
فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. وہ یہود و نصارہ جن کا عمل تھا کہ اللہ کے بعض احکامات پر عمل کر لیا جائے اور بعض احکامات کو چھوڑ دیا جائے، دنیا کے اندر بھی وہ ذلت و رسوائی کے حقدار بنے اور آخرت کے دن بھی ذلت و رسوائی ان کی مقدر ہوگی. سن لو. اور اگر وہی طریقہ ہم اور آپ نے انجام دیا تو ہماری حالت بھی اسی طرح ہوگی. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ. ان یہودیوں پر ذلت و مسکنت طاری ہو گئی اور اللہ کا غضب ان پر نازل ہو گیا. جی آج بھی اگر ہم یہودیوں کی پیروی کریں گے، ان کے نقوش کے مطابق زندگی گزاریں گے. آج دیکھو نوجوانوں کو، دیکھو غور سے دیکھنا، کان کو سوراخ کرتا ہے. کان میں سوراخ یہ کیسے ہونے لگا؟ کان کو سوراخ کیوں کر رہے ہیں؟ کس لیے کر رہے ہیں؟ اور سر کے بال، اللہ اکبر، خوبصورت بال، اور سر کے بال کا پرکھچا اڑا دیا جائے. ادھر سے استورا، ادھر سے استورا، ادھر سے استورا، ایک دم کھچڑی کر دو، کھچڑی بنا دو سر کے بال کو. یہ کیا ہے؟ مغربیت کے پجاری ہماری اولاد بن رہی ہے. سن لو، مغربیت کے پجاری، تو حال کیسا ہوگا؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں ملتی، اللہ مسلمانوں پر مدد نہیں کرتا. مدد کیسے آئے گی؟ آپ مغربیت کی مدد کر رہے ہیں، مغربیت کی طرز زندگی کو فالو کر رہے ہیں. اسلامی طرز زندگی سے آپ کو نفرت ہے، اسلامی طور طریقے سے آپ کو بیزاری ہے اور مغربیت کے دل دادا بنے بیٹھے ہیں. بتاؤ آپ کی زندگی میں اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد ایسے تھوڑے آئے گی، بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کی نصرت نہیں ملے گی. سن لو مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. جی، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور تمہارے پاؤں کو اس روئے زمین پر جما دے گا. آج تو ہم آدھے ادھورے مسلمان ہیں، ہمیں یہ جملہ بار بار کہنا پڑتا ہے. ہاں، آدھے ادھورے مسلمان، بعض احکامات پر ہمارا عمل ہے، بعض احکامات پر عمل نہیں ہے. کچے مسلمان، سچے نہیں، پکے نہیں، پورے نہیں، آدھے ادھورے، اور پھر بھی اللہ کی مدد کے خواہاں ہوتے ہیں، ہے نا. ہمارا اسلام ہی بالکل ناقص لگ رہا ہے. مسلمان بننا، جی ناقص. اور اسلام، مذہب اسلام کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، کوئی عیب نہیں ہے. اگر کمزوریاں، کوتاہیاں، خامیاں اگر ہیں، نقائص اور عیوب ہیں، تو اسلام کے ماننے والوں کے اندر ہیں. سن لو، اسلام کے اندر کوئی نقص نہیں، اسلام کے اندر کوئی عیب نہیں، اسلام کے اندر کوئی خامیاں اور کوئی کمزوریاں ہے ہی نہیں.
اگر آج مسلمان مکمل طور پر مسلمان ہوتا، اگر آج مسلمان اسلام کے دائرے میں کامل طور پر داخل ہو جاتا، یقین جانو مسلمان ذلیل و رسوا نہیں ہوتا۔ آج مسلمان ہر جگہ ذلیل ہے، ہر جگہ رسوا ہو رہا ہے، ان کے مکانات ہر جگہ خطرے میں ہیں، ان کی جانیں ہر جگہ خطرے میں ہیں، ان کے اموال ہر جگہ خطرے میں ہیں، ان کے نفوس خطرے میں ہیں، ان کی عزتیں خطرے میں ہیں۔ جہاں دیکھو مسلمان رونا رو رہا ہے۔ آج فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر نگاہ دراؤ، بچے بچے مارے جا رہے ہیں، بچے بچے گولیوں کے شکار، بموں کے شکار۔ آج وہ فلسطینی مسلمان ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں۔ دنیا خاموش ہے، دنیا خاموش ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ صرف زبانی دعوے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی ہلچل نہیں ہوتا، زبانی ہنگامے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کرنا ہے تو زمینی استر پر کرو، کرنا ہے تو زمینی طور پر کرو۔ زبانی دعووں سے کیا ہونے جانے والا ہے؟ آج وہاں خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں، آج وہاں کے معصوم بچوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ اور یاد کرو اس جگہ کو کہ یا اللہ وہاں کے شب و روز کس طرح گزر رہے ہوں گے، وہاں کے اوقات کس طرح گزر رہے ہوں گے، وہاں کے لمحات کس طرح گزر رہے ہوں گے، دن اور رات کس طرح بے چینیوں کا منظر رہا ہوگا کہ ادھر سے بمباری ہو رہی ہے، ادھر سے بمباری ہو رہی ہے۔ اگر کوئی اسپتال گئے ہوئے ہیں، اسپتال میں اپنی جان اور اپنی جان کو بچانے کے لیے، علاج و معالجہ کرانے کے لیے، وہاں بھی ان کی جانیں خطرے میں، وہاں بھی بمباری ہو رہی ہے، وہاں بھی گولے برسائے جا رہے ہیں۔ بتاؤ کیسی زندگی؟ اور دنیا خاموش ہے، عالم اسلام خاموش ہے۔ میرے بھائی ایسا دن دیکھنے کو کیوں مل رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کے نصیبے میں ذلت و رسوائی تھی؟ یہ ذلت و رسوائی تو یہود کے لیے ہے، یہودیوں کے لیے اللہ رب العزت نے ذلت و رسوائی مقدر کی ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ۔ لیکن آج ذلت و رسوائی، ذلت و مسکنت ہم مسلمانوں کے مقدر بھی ہے۔ افسوس اسی بات پر، افسوس اسی بات کا ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو، تمہارے پاؤں کو اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر جما دے گا۔ کوئی تمہیں ہلا نہیں سکتا، آنکھ دکھا نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، کہ اللہ تعالی اس کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتا ہو۔ اب غور کرو، ہم اور آپ اتنی تعداد میں یہاں موجود ہیں، اپنے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھو کہ ہم دین کے غلبے کے لیے، دین کی مدد کے لیے، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے ہم
ہم کس قدر بیدار ہیں، ہم کس قدر پیش ہیں، ہم کس قدر آگے ہیں۔ یہی دینی ادارے اور آپ کے اسی ڈابھا کین کے اندر جامعہ محمدیہ ڈابھا کین، جی مرکزی ادارہ، اس پورے خطے جھارکھنڈ کے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے۔ جامعہ محمدیہ ڈابھا کین مرکزی ادارہ ہے آپ سبوں کا، ہم تمام کا۔ اور لوگوں، میں پریشان ہوں، کبھی کبھی واللہ کہتا ہوں کہ راتوں بھر نیند نہیں آتی ہے، لیکن کسے احساس ہے میری شب بیداری کا؟ واللہ میں راتوں رات جاگتا ہوں۔ اگر ثبوت پیش کرنا چاہو گے ثبوت دے دوں گا۔ جو سعودی عرب میں جو ہماری معتبر شخصیات موجود رہتی ہیں، میرا فون، میرا رابطہ ان سے رات کے 2 بجے اور رات کے 1:30 بجے بھی ہوا کرتا ہے۔ اور لوگوں، آپ نے تو مشنا چیز کو جامعہ محمدیہ ڈابھا کین کا خادم بنا دیا، لیکن یہ خادم اس جامعہ محمدیہ کو شب و روز سوچتا رہتا ہے کہ آخر اتنے اخراجات ہیں اس جامعہ میں، 1 لاکھ سے پلس میں چل جا رہا ہے، آخر اس اخراجات کی تکمیل کس طرح سے ہوگی؟ ابھی جو راشن دکان ہے، گلے کی دکان ہے، وہاں بھی وہ رقم پا رہا ہے، وہاں بھی نہیں دے پا رہے ہیں، اور کچھ اسٹاف ہیں جن کی تنخواہ بھی ہم نہیں دے پا رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آخر بتاؤ اس دینی قلعہ کی حفاظت کون کرے گا؟ اس دینی ادارے کی معاونت کون کرے گا؟ اس دینی ادارے کو کون آبیاری کرے گا؟ اس دینی ادارے کی ترقی کے لیے کون سوچے گا؟ ابھی غور کیا؟ دین کیسے محفوظ رہے گا؟ دین کا غلبہ کیسے ہوگا؟ اسلام کا غلبہ کیسے ہوگا؟ اسلام کی نشر و اشاعت کا کام کیسے ہوگا؟ اور میرے بھائیوں، یہی وہ دینی ادارے ہیں جہاں سے دین کے سپاہی نکلتے ہیں، دینی قائدین نکلتے ہیں، دینی رہنما نکلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم ان دینی اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے، مستحکم نہیں کریں گے، بتاؤ ہمارا دین تو کمزور ہو جائے گا، ہمارا اسلام تو کمزور ہو جائے گا۔ تو کہہ رہا تھا کہ اللہ کے دین کی مدد کرو گے نا تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ ہے، اور ہر طرح تن سے، من سے، دھن سے۔ ایسا نہیں کہ کبھی مالی تعاون کر دیا ہو گیا، کبھی قربانیاں تن سے بھی کرو، من سے کرو، دھن سے کرو، کبھی رقم بھی دو، کبھی مشورے بھی دو، دامے درمے قدمے سخنے۔ مجھے ایک شکایت رہتی ہے جی، اگر علاء الدین بھاگابان سے اسکول کی ڈیوٹی کرنے کے بعد بھی یہاں آ سکتا ہے، آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں؟ آپ بھی وہاں پہنچیں، اسی چیز کی مجھے شکایت ہے، اور آج منبر رسول سے یہ کہہ رہا ہوں۔ اور میں نے کہا تھا کہ ہر ایک کے دلوں میں یہ خواہش ہوتی ہوگی کہ جامعہ محمدیہ مرکزی ادارہ کاش کہ میرے گاؤں میں ہوتا۔ کوئی کہتا ہوگا کاش کہ یہ ادارہ میرے گاؤں میں ہوتا، کوئی سوچتا ہوگا کاش کہ یہ ادارہ میرے گاؤں میں ہوتا، لیکن کسی کی چاہ سے، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے مہر لگا دیا تھا، مرکزی ادارہ جھارکھنڈ کا اگر ہوگا تو جامعہ محمدیہ ڈابھا، یہ جامعہ محمدیہ اگر کہیں قائم ہوگا، مرکزی درسگاہ کا قیام عمل میں آئے گا تو ڈابھا کین میں آئے گا۔ میرے بھائی، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ آپ جامعہ جائیں، ہر روز جائیں، دیکھیں وہاں تعلیم کس طرح سے ہو رہی ہے، اسٹاف کا معائنہ کریں، تعلیم کا معائنہ کریں، جگہ کو دیکھیں، طلبہ عزیز کو دیکھیں، کبھی کبھی کوشش کریں کہ ان کی کس طرح کی پریشانیاں ہیں، کیا مسائل ہیں طلبہ کے، کیا مشکلات ہیں، کبھی ان چیزوں پر بھی نظر کیجیے۔ آپ لوگ بیٹھیے،
آفس کھلی رہتی ہے، آپ کا استقبال کیا جائے گا۔ آفس میں بیٹھیے، کچھ مشوروں سے نوازیے، کچھ صلاح دیجیے، آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو میرے بھائی کہہ یہ رہا تھا کہ اسلام کے دائرے میں مکمل طور پر آ جاؤ، مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے مسلمان بن کر زندگی مت گزارو۔ اگر مسلمان ہو اور سچا مسلمان بننا چاہتے ہو تو ان دینی اداروں سے محبت رکھنی ہوگی۔ سنو، اگر اصلی مسلمان، حقیقی مسلمان، کامیاب مسلمان اگر بننا چاہتے ہو تو ان مسجدوں سے محبت رکھنی ہوگی۔ جی، پنجگانہ نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا، فرائض کا اہتمام کرنا ہوگا، نفل نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اگر سچا اور پکا مسلمان بننا چاہتے ہو، اگر حقیقی مسلمان بننا چاہتے ہو لوگوں، تو سن لو، یاد رکھو کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ کرنا ہوگا۔ اگر پکا اور سچا مسلمان بننا چاہتے ہو، اسلام کے طور پر مکمل طور پر اگر داخل ہو جاؤ تو تمہیں یہ کام بھی کرنا ہوگا، اپنے والدین کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ بھی کرنا ہوگا، یتیموں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اور لوگوں، اگر اسلام کے دائرے میں مکمل طور پر آنا چاہتے ہو، تمہیں یہ کام بھی کرنا ہوگا کہ انصاف کو اپنے دل سے لگا لینا ہوگا۔ انصاف کو، انصاف۔ سنو، تمہارے کئی بیٹے ہیں نا، تمہارے کئی لڑکے ہیں، 4 لڑکے ہیں، 6 لڑکے ہیں، 8 لڑکے ہیں، لیکن اپنی اولاد کے درمیان انصاف کا معاملہ کرنا ہوگا۔ بڑے لڑکے کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرنا ہوگا، اور اس کے بعد جو لڑکے ہوں گے ان کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرنا ہوگا۔ یاد رکھو، اگر اسلام کے دائرے میں مکمل طور پر آنا چاہتے ہو، جو سچا مسلمان ہوا کرتا ہے، جو پکا مسلمان ہوا کرتا ہے، اور لوگوں سن لو، وہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا کرتا ہے، ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھا خیال رکھا کرتا ہے، جی، قرابت داروں کا خیال رکھا کرتا ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھا کرتا ہے، اور سنو، اپنے بیٹوں کی زندگی میں انصاف کا معاملہ کرتا ہے، تمام کے حقوق کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے نا، اپنی بیوی کا بھی خیال رکھنا چاہتا ہے، اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھنا چاہتا ہے، اپنے معاشرے کا بھی خیال رکھتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کہیں خراب تو نہیں ہو رہا ہے، معاشرے میں، گاؤں میں، قریہ میں، بستی میں، محلے میں کوئی غریب آدمی تو اپنی زندگی نہیں گزار رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم تو کھانا کھا کر سو گئے، آرام کر لیے، لیکن کہیں ایسا بھی تو ہونا ممکن ہے کہ کوئی غریب آدمی جن کے گھر میں کھانا تک بھی پکا نہیں ہوگا، بچے رات میں بھوکے سو گئے ہوں گے، ان تمام چیزوں کی خبر گیری کرنی ہوگی اگر اسلام کے اندر مکمل طور پر آنا چاہتے ہو۔ یہ کیا کہتے ہو جی، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کا سا عمل بھی تو کر کو دیکھو نا، عمل بھی تو کرو نا، تب مان لیا جائے گا کہ ہاں مسلمانوں جیسا کام کر رہے ہیں ہم اور آپ۔ کام نہیں، اذان ہو رہی ہے، لوگ بازار میں ہیں، بازار کی گردش کر رہے ہیں، ابھی میلے ٹھیلے کا موسم آنے والا ہے، ابھی میلوں کی تیاری بھی کچھ بچے کر رہے ہوں گے، جی، گارجین بھی اپنے بچوں کو میلوں میں لے کر جائے گا، ہے نا، بات سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے، ماننا پڑے گا۔ ایک ایسا اسلام قوالی کی محفل میں شرکت کرے،
کیسا مسلمان ہے لوگوں، میلے ٹھیلے میں جائے کیسا مسلمان ہے لوگوں، آپ کا اور ہمارا اسلام کیسا اسلام ہے، ناچ گانے کی محفلوں میں شریک ہو جائے کیسا اسلام ہے لوگوں، شراب کی بھٹیوں میں جا کر شراب نوشی کر لیں کیسا اسلام ہے، جوا کھیلیں ہمارے بچے جوا کھیلیں، ہمارے بچے جوا کھیل کر روپیہ کمائیں، اور لوگوں یہ کیسا اسلام ہے بتاؤ، کیسی مسلمانیت ہے بتلاؤ، اور پھر ایک طرف کہتے ہو کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، ہماری پکار نہیں سنتا۔ آج حلال و حرام کے درمیان کوئی تمیز نہیں، چاہا تو حرام بھی کھا لیا، چاہا تو حلال بھی کھا لیا، اور لوگوں ان دونوں کے درمیان کوئی تمیز نہیں کی جاتی۔ کیسا اسلام ہے بتلاؤ، یہ کیسا اسلام ہے کہ ہم شاہراہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی نہ گزار کر کے اس سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، منمانی کی زندگی، منمانی زندگی، جیسا دل چاہ رہا ہے ویسا کر رہا ہے۔ کوئی قرض پاتا ہے نا، ہاں دل میں چاہتا ہے کہ چلو دبا لے، قرض کی وصولی نہ کریں، بہانہ بناتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے۔ کیسا اسلام بولو، کیسا اسلام ہے کہ اس بیچارے نے آپ کو قرض دیا، آپ کا کام نکل آیا، کام پورا کر لیا، ابھی بے ایمانی آ گئی، سوچنے لگے کہ کم اب چلو اچھا موقع ہے کہ کھا لے نکل جائے۔ یہ کیسا اسلام ہے میرے بھائی، سنو یہ کیسا اسلام کہ آپ اسلام کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ جائزہ لیجئے پنجگانہ نماز کا۔ آج تو جمعہ ہے، بہت سارے لوگ چلے آئے، جی بہت سارے افراد چلے آئے ہیں جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے، لیکن کبھی فجر کی نماز کا جائزہ لے لو، کبھی ظہر کی نماز کا جائزہ لے لو، عصر کی نماز کا جائزہ لے لو، سمجھ میں آ جائے گا کہ منبر رسول سے جو بات کہی جا رہی تھی کہ اسلام ہمارا ادھورا ہے، سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام ادھورا ہے کہ نہیں ہے۔ آخر کہاں چلے جاتے ہیں مسلمان؟ نماز کے اوقات میں مسلمان کہاں غائب ہو جاتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں؟ کھانے کے ٹائم میں مسلمان گھر میں چلا جائے، سونے کے ٹائم میں مسلمان استراحہ روم میں چلا جائے، بازار کے وقت لوگ بازار چلے جائیں، نماز کے وقت لوگ کہاں چلے جاتے ہیں بتاؤ؟ اور پھر یہی فیصلہ لو کہ آخر ہمارا اسلام کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے کہ بہت پختہ؟ آتما جواب دے گا، دل جواب دے گا آپ کو۔ میرے بھائی، مال ہے، پیسہ ہے، دھن دولت ہے، الماری میں رکھے ہوئے ہیں، جی بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں، خوش و خرم ہیں، خوشی سے تالیاں بجا رہے ہیں، اتنے لاکھ روپے ہمارے ذمہ ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہیں، حج کے لیے نہیں جاتے، ہاں عمرہ کے لیے نہیں جاتے۔ ایک سچا مسلمان حج بھی کرتا ہے، ایک سچا مسلمان، پکا مسلمان، پورا مسلمان عمرہ بھی کرتا ہے اپنی زندگی میں، ایک سچا مسلمان زکوٰۃ بھی دیتا ہے، ایک پکا مسلمان صدقات و خیرات بھی کرتا ہے، ایک پکا مسلمان ہمسایوں کا خیال، غریبوں کا خیال، پڑوسیوں کا خیال، یتیموں کا خیال، نداروں کا خیال، مسکینوں کا خیال بھی کرتا ہے۔ اب بتاؤ کیسے مسلمان ہیں ہم لوگ؟ وقت کافی ہو گیا، دعا کرو اللہ سے، باتیں بہت رہ گئیں، بہت رہ گئیں۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول نے پیش گوئی فرمائی تھی، افسوس ہوتا ہے، لَتَتَّبِعُنَّ
سنن من قبلکم ذرا شبرن بشبرن وذراعن بذراع حتی لو سلکوا جہر الضب لسلکتموہ قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن. اس حدیث کا ترجمہ سن لو. اللہ کے نبی نے پیش گوئی فرمائی تھی. اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ آ لوگوں، اپنے سے پہلے لوگوں کی تم پیروی کرنے لگو گے، تم اس کی اتباع کرنے لگو گے، تم ان کے طور طریقے کو فالو کرنے لگو گے، مغربیت کے دل دادا بن جاؤ گے، مغربیت کے پجاری بن جاؤ گے. لَتَتَّبِعُنَّ السُّنَنَ مَن قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلوں کے طریقے کی پیروی کرنے لگو گے. یہاں تک کہ حتی لو سلکوا جہر الضب، یہاں تک کہ وہ لوگ گوہ کے سوراخ میں، گوہ کے بل میں بھی گھسے ہوں گے تو تم بھی گوہ کے بل میں گھس جاؤ گے. اللہ اللہ. اور تم پیروی کرو گے کیسے جانتے ہو؟ اگر وہ جو تمہارے پہلے کے لوگ تھے نا، اور ان کی پیروی کرو گے کس طرح؟ شبرن بشبرن، بالشت با بالشت، ذراعن بذراعن، ہاتھ با ہاتھ، اس طرح پیروی کرو گے کہ چھوٹ نہ پائے، کوئی معاملہ چھوٹ نہ پائے. ایک دم جیسے وہ کیے ہیں ویسے ہم بھی کریں گے، ہے نا جی. بالشت با بالشت، ہاں. یہاں تک کہ اگر وہ گوہ میں گھسے ہوں گے، گوہ میں، گوہ کے بل میں، گوہ کے سوراخ میں، تو ہمیں بھی وہاں گھسنا ہے نا. اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس پیشن گوئی کو سن کر فرمایا الیہود قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، کیا اے اللہ کے رسول ہم یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن، ہاں ان کی ہی پیروی کی بات ہو رہی ہے، ان کے علاوہ کسی اور کی نہیں، انہی کی پیروی کریں گے. تو میرے بھائی، غیروں کے نقالی مت کرو، اسلام کی نقالی کرو، اسلام کے نقال بنو، اسلام کے طرز کے مطابق زندگی گزارو. یہی بات کہہ کر اپنے خطاب کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سبھی مسلمانوں کو اسلام کے سچے اور پکے شیدائی بنا دے، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.